نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ واقعی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سامعین، یہ ایک عجیب سیر اور حیرت انگیز سفر تھا۔ یہ کسی باغ کی سیر نہیں تھی یا کسی ملک کا سفر نہیں تھا۔ اس سیر کی اصلی حکمت تو سیر کرنے والا یا سیر کروانے والا ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ ابھی آپ فرش پر تھے اور ابھی آپ عرش پر ہیں۔ آخر یہ آنا جانا کیسا تھا؟ کبھی وہ عرش پر ہیں اور کبھی فرش پر ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرتیں اور میرے حضور کے معجزے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کلام عرب میں یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ ایسی کلام سنے جس کو عقل بشر سمجھ نہ سکے۔ کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پاک کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں ساتوں آسمانوں، عرشی و کرسی اور لامکاں تک ہو کر آ گئے۔ مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوا تو خالق کائنات نے فرما دیا، اے لوگو، اللہ سبحان ہے، وہ سبحان جو خالق ارض و سماوات ہے، وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو ایسی عقل و فراست عطا کی جس سے وہ ہوائی جہاز اور راکٹ بنا کر سالوں کا سفر منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کر سکتا ہے۔ وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو ایسا فہم و ادراک عطا کیا کہ جس کے ذریعے اس نے وہ آلہ تیار کیا کہ وہ بولے تو ایک جگہ بیٹھ کے لیکن اس کی آواز دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتی ہے۔ وہ سبحان جو مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے کو زندہ رکھے، وہ سبحان جو بغیر باپ کے بچہ پیدا کرے، وہ سبحان جس نے سورج کی کرن کو یہ طاقت بخشی کہ وہ انسان کی آنکھ جھپکنے کی مدت میں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کرے۔ اگر وہی سبحان اپنے بندہ خاص کو آنے وقت میں زمین کے ذرے ذرے اور آسمان کے کونے کونے کی سیر کرا دے تو یہ کون سی عجیب بات ہے؟ اللہ اکبر۔ بس یہ کہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، چاہے ہزاروں دلیلیں پیش کریں، اور جس کو میرے حضور سے محبت ہے وہ حضور کے سارے معجزات کو ہی مانتا ہے۔ اسرا، سیر کرائی۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اذهب کا لفظ ہوتا تو یہ بھی درست تھا۔ اسرا سیر و تفریح اور خوشی و مسرت پر دلالت کرتا ہے، بخلاف کے اذهب کے معنی صرف جانا ہے۔ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ عبد سے یاد کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں القابات سے یاد کیا جاتا، اس لیے کہ یہ دیدار کا وقت تھا، اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اسے پیار کے القابات سے بلاتا ہے۔ تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے محبوب کو لفظ عبد سے یاد کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو نصارہ نے انہیں ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، یعنی اللہ کا بیٹا۔ استغفر اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو چوتھے آسمان پر گئے، مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لامقام میں جانا تھا، ہو سکتا تھا کہ آپ کو لوگ خدا ہی سمجھ بیٹھتے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بعبدہ ہی کا لفظ ذکر فرمایا۔ اور پھر عبد عبد میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو خدا تعالیٰ نے فرمایا بعبدہ ہی، اپنا بندہ۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کا انتظار کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر انتظار کا حکم دیا گیا، مگر عبدہ ہی وہ ہوتا ہے جس کا رب انتظار کرے۔
اس لیے بھی لفظ عبد سے یاد کیا گیا کہ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ بزرگی اور شرف کیسے ملا؟ تو عرض کی میری عبدیت کے سبب سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے صدقے، اپنے محبوب کی معراج کے صدقے ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش فرمائے، آمین۔